بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو دل چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب دنیا میں چاروں اور اندھیرا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو اپنی نور سے روشن کر دیا۔ عورت، غلام، باندی، ماں باپ، بیٹیوں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے ادھیکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے غرور میں لوگوں کے حق مار لیتا تھا، وہی لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا مددگار بن گیا، اور ایک ایسا انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کر سامان لے کر آئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاریخ 12 دن سوموار اور سال 570 عیسوی تھا، سعودی عربیہ کے مکہ میں ہوا۔ صبح صادق کی وقت، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ان کے دادا عبد المطلب کو بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے جو ہر طرح سے تعریف کے قابل ہو۔ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی مدینے کے ایک سفر میں ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ پیدائش کے 3-4 دن تک تو خود آپ کی والدہ نے ہی ان کو دودھ پلایا، پھر چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ ہوا یہ کہ مکہ میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور شروعاتی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں رکھنا پسند کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ہوا کے بیچ ان کے بچے کی پرورش ہو۔ اسی رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنو سعد قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں آپ 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ اپنے ننیھال رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ ان کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ایک جگہ جس کا نام ابوا تھا، وہیں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد 74 سال کے بوڑھے دادا نے ان کو پالا پوسا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی 82 سال کی عمر میں چل بسے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب اور چچی ہالہ نے ان کی پرورش کا حق ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ادھک پرورش ان کی شادی ہونے تک انہی دونوں نے کی۔ آپ نے اپنا بچپن باقی سبھی بچوں سے بہت الگ گزارا۔ آپ بچپن سے ہی بہت شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی بچوں والی عادتیں بالکل ہی نہیں تھیں۔ شرم اور حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کعبہ شریف کی مرمت کے زمانے میں آپ بھی دوڑ دوڑ کر پتھر لاتے تھے، جس سے آپ کا کاندھا چھل گیا۔
آپ کے چچا حضرت عباس نے زبردستی آپ کا تہبند کھول کر آپ کے کندھے پر ڈال دیا تو آپ مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ خوب گھل مل کر کھیلتے رہتے تھے، لیکن کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ ان سے انیسا نام کی بچی کی اچھی جمتی تھی، اس کے ساتھ ادھک کھیلتے تھے۔ دائی حلیمہ کی لڑکی شیمہ حنین کی لڑائی میں بندی بنا کر آپ کے پاس لائی گئی تو انہوں نے اپنے کندھے پر دانت کے نشان دکھائے جو آپ نے بچپن میں کسی بات پر غصے میں آ کر کاٹ لیا تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ کوئی قانون، جہاں بات بات پر قتل کرنا، کسی کا خون بہانا معمولی بات ہو، ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چمک ظاہر ہوئی تو نہ صرف اس نے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہر ملک، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال بن گئے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، بغیر ضرورت کسی سے بات نہ کرتے تھے اور باتوں میں مٹھاس تھی، تلخی اور کڑواہٹ ذرا سی نہ تھی۔ گفتگو ایسی دلنشیں ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل اور روح پر قبضہ کر لیتی تھی، اور نبی کی یہ خوبی ایسی تھی کہ دشمن لوگ بھی اس کی گواہی دیتے تھے اور دشمن اسی کو جادو کا نام دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر ہنسنا پسند نہیں کرتے تھے اور مسکراہٹ ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے اور کبھی کسی کے مرنے پر آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ نبی کریم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں ہی گزر گئے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کی وجہ بتاتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرماتے تھے، کم کھانے کی طرف توجہ دلاتے۔ فرمایا کرتے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ خود پیٹ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ رکھتے تھے اور تندرستوں کو احتیاط سے رہنے کا حکم فرماتے۔ بیمار کو ماہر حکیم سے علاج کا حکم فرماتے تھے اور پرہیز کا حکم دیتے تھے۔ حرام چیزوں کو دوا کے طور پر لینے سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے، اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ کوئی بیمار پڑتا تو اس کی طبیعت پوچھنے ضرور جاتے اور مریض کے قریب بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے۔ مریض کو پوچھتے کہ کس چیز کا دل چاہتا ہے اور اگر وہ چیز اس کو نقصان نہ پہنچاتی تو اس کا انتظام کر دیا کرتے۔ ایک یہودی لڑکی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی، اس کی بیماری کے وقت اس کی عیادت کے لیے گئے۔ صدقہ کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کسی نے تحفہ دیا ہوتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ صحابہ یا یہودی اور عیسائی جو چیزیں تحفے میں بھیجتے ان کو قبول فرما لیتے اور ان کے لیے خود بھی تحفے بھیجتے، مگر مشرکین کے تحفے سے انکار فرماتے۔ جو قیمتی تحفے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اکثر انہیں اپنے صحابہ میں بانٹ دیا کرتے۔ بچوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو السلام علیکم کہا کرتے، انہیں گود میں اٹھاتے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی ملتا اسے سلام پہلے خود کر لیتے، مصافحہ کے لیے ہاتھ پہلے خود بڑھاتے۔
بیچ میں کسی کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ اگر نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی منت پوری کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اکثر وہ مسکراتے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی شخص بھی اچھے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ تھا۔ چاہے کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے جاتے۔ نفل عبادت چھپ کر ادا کرتے تاکہ امت پر عبادت زیادہ بھاری نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں دو چیزیں سامنے آ جاتی تو آسان چیز کو اپناتے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے دل صاف ہو کر جاؤں۔ اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو انصاف فرماتے، اور اگر خود اپنے نبی ساتھ کسی نے کچھ کیا تو اس کو معاف فرماتے۔ فاطمہ نام کی ایک عورت نے مکہ میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سے سفارش کرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ مکہ میں سخت بھوک مری کے دن تھے، یہاں تک کہ لوگ مردار اور ہڈیاں بھی کھانے لگے تھے۔ ابو سفیان بن حرب، جو ان دنوں سخت دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ ثمامہ بن اسال نے مکہ جانے والا کھانے پینے کا سامان بند کر دیا، اس وجہ سے کہ مکہ والے نبی کے دشمن ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اگر کچھ بھی دینے کا نہ ہوتا تو مانگنے والے سے ایسے اجر کرتے جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ فرمایا کرتے، اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑے تو ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وارثوں کا حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود اپنے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ حبار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک نیزہ مارا، وہ اونٹ سے نیچے گر گئی، پیٹ کا حمل ساقط ہو گیا، اور یہی صدمہ حضرت زینب کی وفات کی وجہ بنا۔ لیکن جب حبار نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ جنگ میں قید کیے جانے والوں کی مہمانوں کی طرح خدمت کی جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جو قیدی مدینہ منورہ میں کچھ روز تک مسلمانوں کے پاس قید رہے، ان میں سے ایک کا بیان ہے، خدا مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے خاندان سے پہلے ہماری فکر کرتے تھے۔ عام طور پر جب قیدی قید ہو کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر آرمبھ کیا، جب چچا ابو طالب اپنے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر لے گئے انہیں۔ اس کے بعد آپ نے خود یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بیچنے کے لیے شام لے گئے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آس پاس کے بازاروں میں بھی مال خریدنے اور بیچنے جاتے تھے۔
ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مال دے کر شام بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل سے تجارت میں کافی منافع ہوا۔ میسرہ نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ اس سے بہت زیادہ پربھاوت ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے چچا ابو طالب سے ذکر کیا تو انہوں نے ایسا کرنے اپنی اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن سعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر پر چچا ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ پہلا نکاح عتیق نامی شخص سے ہوا تھا جن سے 3 بچے ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد ابو حالہ سے ان کا نکاح ہوا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا۔ آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ کو امت المومنین یعنی امت کی ماں کا شرف حاصل ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملوں سے بے فکر ہو گئے۔ پانی اور ستو ساتھ لے جاتے اور حرا کے غار گفا میں دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ مکہ شہر سے لگ بھگ 3 میل کی دوری پر یہ پہاڑی پر ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی، اس لیے اپنی گوشہ نشینی میں کبھی دخل نہیں دیا اور نہ ہی تجارت کا کاروبار دیکھنے پر مجبور کیا، بلکہ زیادہ راہ تیار کر کے ان کو سہولت فرماتی تھی۔ چاند کے سال کے حساب سے 40 سال ایک دن کی عمر میں 9 ربیع الاول کے دن آپ پر پہلی وحی اتری۔ اس سمے آپ غار حرا میں تھے۔ نبوت کی خبر ملتے ہی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی علی، ابو بکر اور زید بن حارثہ شامل ہیں۔ 3 سال تک چپکے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ بعد میں کھلے عام انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کری۔ جہاں کوئی کھڑا بیٹھا مل جاتا یا کوئی بھیڑ نظر آتی وہیں جا کر تبلیغ کرنے لگتے۔ ایک روز سب رشتہ داروں کو کھانے پر جمع کیا۔ سب بنی ہاشم قبیلے کے تھے۔ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ان کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی۔ حضرت علی اتنے زیادہ اس کا گہرا اثر ہوا ان پر کہ ترنت ایمان لے آئے اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور نصیحت فرماتے ہوئے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی اور برے کاموں سے روکا۔ لوگ آپ کی تبلیغ میں روڑا ڈالنے لگے اور دھیرے دھیرے ظلم اور ستم انتہا کو پار کر گئی۔ اس پر آپ نے حبش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ہجرت حبش چنانچہ آپ کی اجازت سے نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 12 مرد اور عورتوں نے حبش کی اور ہجرت کی۔ اس قافلے میں آپ کے داماد حضرت عثمان اور بیٹی رقیہ بھی تھی۔ ان کے پیچھے 83 مرد اور 18 عورتوں نے بھی ہجرت کی۔ ان میں حضرت علی کے سگے بھائی جعفر طیار بھی تھے، جنہوں نے بادشاہی نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر اسلام لائے۔ اس کے بعد سے مسلمان کعبہ میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔
مکہ والوں نے ظلم کی زیادتی کا سلسلہ اور بڑھاتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کے 7ویں سال کا قصہ ہے۔ لوگوں نے بات چیت، لین دین بند کر دیا، بازاروں میں چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے سب سے بڑے سہارا ابو طالب، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے آپ کو بہت گہرا صدمہ لگا۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات کر گئیں۔ ان دونوں ساتھیوں کے انتقال کے بعد مشرکوں کی ہمت اور بڑھ گئی۔ سر پر کیچڑ اور اونٹ کی اوجری نماز کی حالت میں گلے میں ڈالنے لگے۔ نبوت کے 10ویں سال دعوت اور تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا۔ جب آپ وہاں تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے تو سننے کے بجائے لوگ پتھر برساتے۔ آپ خون سے تربتر ہو جاتے، خون بہہ کر جوتوں میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ ایک دن تو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ رات میں آسمان کا سفر کیا ہی مہماون ہے۔ وہ جو راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کو ہم نے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ نِسندیہی ہی وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی۔ میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا۔ اسے میرے سینے میں اڑیل دیا، پھر میرے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے کیا آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں، اور دروازہ کھل گیا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں جانب تھیں اور کچھ بائیں جانب۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف کی تھی۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کی جو دائیں طرف تھی وہ جنتی تھی اور جو بائیں طرف تھی وہ جہنمی تھی۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ حضرت نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ پھر جب جبریل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید۔ میں نے پوچھا کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حیا انصاری بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوپر لے کر چڑھیں اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی۔ میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بار بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی اور ثواب 50 نمازوں کا ہی ہوگا۔ میرا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شدید شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس پیڑ کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ 27 صفر 13 نبوت جمعرات کے روز کافروں کی آنکھوں میں خاک مارتے ہوئے گھر سے نکلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال تھا 622 عیسوی 12 ستمبر۔ مکہ سے 5 میل کی دوری پر سور نام کے ایک غار میں 3 دن ٹھہرے، وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راہ میں محبت کے خیمے میں بکری کا دودھ پیا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوت سوموار کے دن 622 عیسوی کو آپ کوبہ پہنچے۔ آپ یہاں 3 دن تک ٹھہرے اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسی سال بدر کی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی 17 رمضان جمعہ کے دن ہوئی۔ 3 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ 4 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 5 ہجری میں عورتوں کو پردے کا حکم ہوا۔ 7 شوال 3 ہجری کو شنیوار کے دن یہ لڑائی لڑی گئی، احد کی لڑائی۔ اس لڑائی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے جسم پر زخم آ گئے۔ 6 ہجری میں آپ عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ آئے، لیکن کافروں نے اجازت نہیں دی اور چند شرطوں کے ساتھ اگلے سال آنے کو کہا۔ آپ نے تمام شرطوں کو مان لیا اور واپس لوٹ گئے۔ 6 ہجری میں حبشہ، نجران، عمان، ایران، مصر، شام، یمامہ اور روم کے بادشاہوں کو دعوتی اور تبلیغی خط لکھے۔ حبش، نجران، عمان کے بادشاہ ایمان لے آئے۔ 7 ہجری میں نجد کا والی ثمامہ، غسان کا والی جبلہ وغیرہ اسلام لائے۔ خیبر کی لڑائی بھی 7ویں ہجری سال میں ہوئی۔ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اس کی وجہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنا تھا۔ 20 رمضان کو شہر مکہ کے اندر داخل ہوئے اور اونٹ پر اپنے پیچھے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اس فتح میں 2 مسلمان شہید اور 28 کافر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا۔ 8 ہجری میں خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، باقی سب ایمان لے آئے۔ مکہ کی ہار کا بدلہ لینے اور کافروں کو خوش رکھنے کے لیے شوال 8 ہجری میں 4000 کا لشکر لے کر حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ مسلمان لشکر کی تعداد 12000 تھی، لیکن بہت سے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں اللہ کی مدد سے حالت سدھر گئی۔ سال 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج فرض ہو گیا۔ چنانچہ اس سال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت 300 صحابہ نے حج کیا۔ پھر حج ہی کے موقع پر حضرت علی نے سورہ توبہ پڑھ کر سنائی۔ 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا۔ آپ کے اس انتم حج میں 1,24,000 مسلمان شریک ہوئے۔ اس حج کا خطبہ آپ کا آخری وعظ تھا۔ آپ نے اپنے خطبے میں جدائی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، اس کے لیے اس حج کا نام حجِ وداع بھی کہا جانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جس میں ایک ایک بات پر مسلمانوں کا عمل ہونا چاہیے، وہ آخری خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، اور تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری تھی، تو آج اس پورے خطبے میں سے صرف 15 اہم بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں یہاں آپ سب کے بیچ موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی عزت اور مال عزت اور حرمت والے ہیں۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ مت کرو اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ یاد رکھو، آپ کو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ ہم سفر ہیں اور بے انتہا خدمت گزار ہوتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پڑھو،
رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر مالی حالت ٹھیک ہو تو حج بھی کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ اور یاد رہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو اے لوگوں، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچاؤ، پھر تو اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے میرے پروردگار، گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ 11 ہجری میں 29 صفر کو سوموار کے دن ایک جنازے کی نماز سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ہی سر میں درد اٹھا، بہت تیز بخار آ گیا۔ انتقال سے 5 دن پہلے 7 کنوؤں کے 7 مشک پانی سے غسل کیا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ جمعرات کو 3 اہم وصیتیں فرمائی۔ ایک دن قبل اپنے 40 غلاموں کو آزاد کیا، ساری نقدی دان کر دی۔ انتم دن سوموار کا تھا۔ اسی دن 12 ربیع الاول 11 ہجری چاشت کے سمے آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ چاند کی تاریخ کے حساب سے آپ کی عمر 63 سال 4 دن کی تھی۔ یہ بات خاص طور پر دھیان میں رہے کہ آپ کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔ باری باری 4 6 لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حجرے میں جاتے اور آپ نے اپنے طور پر پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ طریقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منظوری کی اور سب نے عمل کیا۔ انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جہاں انتقال فرمایا تھا دفن کیے گئے۔ آج کے لیے بس اتنے پہ ہی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کی اور ان کے دیے ہوئے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں نے یہ بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی، اللہ اور آپ سب معاف کریں۔ اللہ حافظ۔